اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج رات عشاء کے بعد مہنگائی کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کی کال دے رکھی ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنی زیادہ مہنگائی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اگر کسی ملک میں جنگ لگ جائے یا قدرتی آفات آ جائیں، مثلا سیلاب سے تباہ کاریاں ہو جائیں یا زلزلے سے نقصانات ہو جائیں، پھر بھی اتنے بڑے پیمانے پر مہنگائی نہیں ہوا کرتی جو اب ہو چکی ہے۔ اس وقت عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہو رہی ہے، اور یہ امپورٹڈ حکومت تیل کی قیمت ہر ہفتے بڑھا رہی ہے۔ یہ مہنگائی امپورٹڈ حکومت کی نااہلی اور اس امپورٹڈ حکومت کو لانے والے یعنی فوج، ان دونوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں 28% مہنگائی ہے، اور عمران خان صاحب کے دور میں مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 11% تھی۔ اس وقت پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں مل کر عمران خان صاحب کے خلاف مہنگائی مکاؤ مارچ کر رہی تھیں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے پٹرول 4 روپے فی لیٹر بڑھانے کی سمری پر دستخط کیے تھے، تو بلاول بھٹو اپنا احتجاجی قافلہ سندھ سے لے کر اسلام آباد پہنچ گیا تھا۔ فضل الرحمان اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب نے غریب عوام کو زندہ دفن ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب کی اتحادی حکومتی جماعت MQM اس وقت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتے، اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، اب اگر ہم حکومت کا ساتھ چھوڑ کر نہ گئے تو کل کو لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے، وہ کہیں گے کہ مہنگائی کرنے میں تم لوگ بھی حکومت کے ساتھ تھے۔ پھر اس کے بعد کاف لیگ کے چودھری طارق بشیر چیمہ اور چودھری سالک حسین، وہ بھی اس وقت مہنگائی سے بہت پریشان تھے، اور اب ان تمام لوگوں کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ اب کوئی بھی شخص مہنگائی پر بات نہیں کر رہا۔ اس وقت صرف 2 روپے لیٹر پٹرول مہنگا ہونے پر لفافہ صحافی مائک اٹھا کر عوام میں انٹرویو لینے چلے جاتے تھے، اور اب لفافے صحافی تمام کے تمام اب خاموش ہیں۔ وہ اس لیے خاموش ہیں، اب ان کو بڑی تعداد میں بڑے پیمانے پر پیسے مل رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جن پر اس مہنگائی کا اب بری طرح اثر پڑا ہے، عمران خان صاحب نے ان سب کو آج
رات 9 بجے سڑکوں پر نکلنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ وہ حکومت کے خلاف پرامن احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ اب اگر آج رات پورا پاکستان باہر سڑکوں پر نکل آیا تو اس کا خاصا دباؤ حکومت اور فوج پر پڑے گا۔ تو ناظرین، عمران خان صاحب کے دل میں بہت سے راز اس وقت دفن ہیں۔ وہ بہت سی ایسی چیزوں کو چاہتے ہیں کہ وہ نہیں کہنا چاہتے، وہ بہت سی ایسی چیزوں کو جانتے ہیں جو وہ نہیں کہنا چاہتے، منظر عام پر نہیں لانا چاہتے، لیکن اگر ان کو بار بار دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا تو وہ پھر مجبور ہو جائیں گے کہ وہ سب باتیں یعنی تمام راز لوگوں پر عیاں کر دیں۔ اسی طرح آج رات وہ اپنے جلسے میں انہی رازوں میں سے ایک راز عوام کے ساتھ کھول بھی سکتے ہیں، جس سے فوج کے اندر بڑی پریشانی اس وقت پائی جا رہی ہے۔ انہیں یہ ڈر ہے کہ عمران خان صاحب کوئی ایسی ویسی بات نہ کر دیں جس سے ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو، لہذا فوج کی جانب سے ہمیشہ کی طرح اب بھی عمران خان صاحب تک پیغام پہنچایا گیا ہے اور ان کو اب کی بار بھی تسلی حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، جلد الیکشن ہو جائیں گے اور صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں گے۔ تو ناظرین، فوج کی جانب سے اس طرح کے پہلے بھی بہت سے وعدے کیے گئے ہیں جو اب تک پورے نہیں ہو سکے۔ یعنی فوج نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ والی حکومت مئی کے پہلے ہفتے میں چلی جائے گی اور ملک میں انتخابات الیکشن کروا دیے جائیں گے۔ پھر مئی کا پہلا ہفتہ گزر گیا، نہ تو یہ حکومت گئی اور نہ الیکشن ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا، یہ وعدہ کیا گیا کہ بجٹ سے پہلے پہلے یہ حکومت گھر چلی جائے گی اور ہم نئے الیکشن کروا دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ 2 جون کو حکومت چلی جائے گی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے 2 جون کے بعد کہا گیا کہ یہ حکومت 12 جون کو گھر چلی جائے گی اور ہم ملک میں عام انتخابات کروا دیں گے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب آپ حوصلہ رکھیں، یہ حکومت جولائی میں گھر چلی جائے گی اور ہم الیکشن کروا دیں گے۔ تو جنرل باجوہ صاحب بار بار ایک نئی تاریخ دے کر اپنا اعتماد کھو چکے ہیں، اور عمران خان صاحب یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب اسی طرح تاریخیں دے کر حکومت کو آگے بڑھانا یا چلانا چاہتے ہیں، اور ہمیں آرے لگا کر یا آس امید دلا کر حکومت کا باقی وقت 1.5 سال پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب نے مزید دھوکہ کھانے سے انکار کر دیا ہے۔ تو ناظرین، عمران خان صاحب کی اس کال پر عام لوگوں کے ساتھ ساتھ تاجروں نے بھی بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو لوگ اس پرامن احتجاج میں آج رات کتنی تعداد میں نکلتے ہیں یہ تو آج رات پتہ چل جائے گا۔ تو یہ تھی ناظرین اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اسی کے ساتھ آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو مہربانی فرما کر اسے لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں۔
اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیں۔ آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ میری جو ویڈیو زراعت اور صحت پر ہو، مہربانی فرما کر آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو موویز ہوتی ہیں ان میں آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ ایڈ کر کے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ، رب رکھا۔